بے قبل القبض یعنی رزق میں آنے سے پہلے، ٹرانسفر ہونے سے پہلے، ملکیت منتقل ہونے سے پہلے بے قبل القبض جس کو کہا جاتا ہے، آگے بیچنے کا معاملہ ہے، یہ بھی ناجائز، سٹہ بھی ناجائز، اجرت علی الکفالہ وہ بھی ناجائز، ضمانت کی فیس ہونے کی وجہ سے تو وہ بھی ناجائز، سود ہے جو اضافی رقم کی وصولیابی ہو رہی ہے وہ بھی ناجائز. تو ان کئی سارے ناجائز معاملات کا یہ مجموعہ ہے فوریکس ٹریڈنگ. اس لیے اس کو شرعاً ناٹ الاؤڈ قرار دیا گیا، اسے شرعاً ناجائز قرار دیا گیا. اس سے بچنا اور احتراز کرنا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو شیئرز کا کام کرتے ہیں یہ کام بھی چونکہ فوریکس ٹریڈنگ کا ہے اور اس میں یہ خرابیاں جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ بے قبل القبض ہونا یعنی قبضے سے پہلے آگے بیچنے کا معاملہ، سٹے کا معاملہ، اجرت علی الکفالہ کا معاملہ جو کہ ناجائز ہے، سود کا معاملہ یہ پایا جاتا ہے. اس لیے فوریکس ٹریڈنگ کا کاروبار اور انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج کے اندر اس کے شیئرز کا کاروبار کرنا شرعاً ناجائز ہوگا. اس سے احتراز کرنا اور بچنا شرعاً واجب اور لازم ہے. آپ کا سوال ہے فوریکس ٹریڈنگ اور دیگر جو ٹریڈنگ کی کمپنیز کام کر رہی ہیں پاکستان میں، تو ان میں کام کرنا یا ان کے ساتھ ٹریڈنگ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ بالکل ناجائز ہے. آپ نے ایک مثل سنی ہوگی ہاتھی کے دانت کھانے کے، اور سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات. یہ کمپنیاں بس پیسے لوٹنے کے لیے مارکیٹ میں آتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو منافع بھی دیتی ہیں. نفع دے کر انسان لالچ میں پھنس جاتا ہے اور کئی لوگوں کو میں نے کنگال ہوتے دیکھا ہے. لہذا بچ جانا بہتر ہے. یاد رکھیے کاروبار اور تجارت فزیکل بنیادوں پر ہوتی ہے. آپ ایک چیز دوسرے تک ٹرانسفر کرتے ہیں. فوریکس ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف کمپنیاں ویب سائٹوں پر ایک فگر لگا دیتی ہیں. جناب سونا دستیاب ہے، یہ فگر ہے کتنا چاہیے. آئل دستیاب ہے، یہ فگر ہے کتنا چاہیے. جناب فلاں کرنسی لگی ہوئی ہے کتنی چاہیے. اور کچھ لوگ ایک چھوٹی سی رقم جمع کروا کے ایک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور وہ صبح و شام اپنی رینج کے مطابق اس فگر کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ میری اتنی بک کر لو، اچھا میں نے اتنی آپ کو دے دی. تو یہ فگریں تو لی اور دی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن فزیکلی اس کے پیچھے نہ تو مال ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ جناب اگر 20,000 آدمی ایک اکاؤنٹ پہ آ کے سونے کا لین دین کر رہے ہیں تو اتنی بڑی مقدار میں ان کے اسٹوریج میں سونا بھی موجود ہو. ایسا نہیں ہوتا. سونے کے نام پر فگر بیچے جا رہے ہوتے ہیں. ڈفرنس لے کر لوگ سمجھتے ہیں ہم نے نفع کما لیا کہ بھئی ہم نے خریدی تھی $5 کی، بیچی $6 کی، $1 ہمیں مل گیا. وہ سمجھتے ہیں ہم نے خرید و فروخت کی ہے. حقیقت میں یہ خرید و فروخت نہیں ہے، یہ سٹے بازی ہے، یہ جوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز نہ تو خریدی ہے نہ بیچی ہے، صرف نمبروں کا تبادلہ ہوا ہے. بہت ساری ویب سائٹیں جو ہے وہ سونے کو بنیاد بنا کر یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. کچھ ویب سائٹ جو ہیں وہ آئل کو بنیاد بنا کر رہی ہوتی ہیں. کچھ ویب سائٹس کسی کرنسی کو بنیاد بنا کر رہی ہوتی ہیں. بعض ملک بھی اس کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں اور وہ الاؤ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں. لیکن اگر شریعت مطہرہ کی نظر میں دیکھیں کہ بھئی یہ کیا کام ہے، یہ تو کسی ٹریڈنگ تو ہے ہی نہیں ہے. کسی چیز کی عملی طور پر خرید و فروخت کرنا یہاں مقصود ہی نہیں ہے. نہ ایسا کہ جناب جب آپ ڈیمانڈ کریں گے میری چیز مجھے دے دو وہ آپ کو مل جائے گی. ہو سکتا ہے کسی مرحلے پر تھوڑی بہت دے بھی دیتے ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے فوریکس ٹریڈنگ کے اندر. تو فوریکس ٹریڈنگ کا جو کام ہے یہ ایک غیر شرعی کام ہے، ناجائز کام ہے، بہت ساری خرابیوں کا مجموعہ ہے، دھوکہ دہی کا عنصر اس میں غالب طور پر موجود ہے. تو مسلمانوں کو اس کام سے دور رہنا چاہیے. وہ کام کریں کہ جس کا تعلق فزیکل چیزوں سے ہو، جہاں واقعتاً کوئی چیز خریدی جاتی ہو، کوئی چیز بیچی جاتی ہو. فارن ایکسچینج ٹریڈنگ جس کو مختصر کر کے ہم فوریکس ٹریڈنگ کہتے ہیں، تو اسپیسیفکلی اس کے بارے میں یاد رکھیں یہ OTC ہے، اوور دا کاؤنٹر کاروبار ہے، جس میں 1 to 1 آپ یعنی بیچ میں آپ کے اوپر کوئی سپرویژن کے لیے اتھارٹی انوالو نہیں ہوتی ہے. ڈائریکٹ آپ کاروبار کر سکتے ہیں کاؤنٹر کے اوپر سے آمنے سامنے. فوریکس ٹریڈنگ جو ہے یہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے. میں اس کو عام فہم کر کے سمجھا دیتا ہوں کیونکہ کافی لوگ پوچھتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں اور کرنے کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو فارن ایکسچینج کا جو آن لائن کاروبار ہے اسے فوریکس ٹریڈنگ کہتے ہیں اسپیسیفکلی. اس کے لیے آپ کو کسی بروکر سے رابطہ کرنا ہوگا جو کسی کمپنی کا امپلائی ہوگا. جو بروکر کمپنیاں پوری دنیا میں بنی ہوئی ہیں ان کے پھر وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور وہ بروکر کمپنیاں اسٹاک ایکسچینج کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہیں. بعض تو بغیر نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی بروکر پھر رہے ہیں، ان کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ آپ کا مال لے اڑیں گے اور آپ کوئی کلیم نہیں کر سکتے. میں ان بروکرز کی بات کر رہا ہوں اور اس کے لیے ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں اسٹاک ایکسچینج کی تو پوری لسٹ ہوگی کون کون سی کمپنی رجسٹرڈ ہے. تو وہ لیگل کاروبار ہے. اگر وہ کمپنی بھاگے گی نا تو اسٹاک ایکسچینج اس چیز کی پابند ہے کہ وہ آپ کو اس نقصان کو پورا کر دے گی. تو آپ ایسے بروکرز کے ساتھ رابطہ کریں جو کسی ایسی کمپنی سے وابستہ ہیں اور وہ پھر اکاؤنٹ بھی کمپنی کا آپ کو بتائیں گے. تو آپ اپنے کسی بھی اکاؤنٹ سے جو عام بینک کے اندر کھلا ہوا ہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر آن لائن پیسے ٹرانسفر کر کے اس کمپنی
کے تھرو فیسلٹی حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اتنی بڑی دنیا کی گلوبل مارکیٹ تک پہنچ جائیں گے. دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی آپ کی انویسٹمنٹ جا سکتی ہے کاروبار کے اعتبار سے. تو وہ اس میں پھر جب آپ اس بروکر کے تھرو اتنی بڑی گلوبل مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ آن لائن کرنسی مختلف ملکوں کی خرید سکتے ہیں. مینلی تو 3 کرنسیاں جو بڑی ہیں، ڈالر ہے، یورو ہے اور پاؤنڈ ہے. اس کے اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے جو اس کی قیمت چڑھتی جا رہی ہے، ملکوں کے آپس میں اکانومیز چل رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بعض آپ دیکھتے ہیں ڈالر اوپر چلا گیا، پاؤنڈ نیچے آ گیا، اوپر چلا گیا. اس اتار چڑھاؤ کی وجہ سے آپ کو پروفٹ ہو جاتا ہے. تو وہ پروفٹ کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس اعتبار سے کچھ ٹیکسز میں کٹ جاتا ہے، کچھ بروکر کو بھی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ آپ کو بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل حلال ہے، کرنسی کا کاروبار ہے. یہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے. پیسے کے بدلے پیسہ تب ہے جب دونوں طرف ڈالر ہی ہو، ڈالر کے بدلے ڈالر ہو رہا ہو. تو ایسا نہیں ہوتا آپ ڈالر خریدتے ہیں، اس کی جو ڈالر کی قیمت چڑھتی ہے، اسی طریقے جو میں نے بتایا آپ نے سونا خریدا اور بیٹھے بیٹھائے سونے کی قیمت چڑھ گئی تو اس کاروبار کو کون حرام کہے گا؟ ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر کمپنی آگے کاروبار کر رہی ہوتی ہیں. آپ تو یہ مینلی یعنی کرنسی کے سے ریلیٹڈ جو چیز ہے فارکس ٹریڈنگ ہے. ویسے اور کیٹیگریز بھی ہیں، کموڈٹی بھی ہے. آپ گولڈ آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں، سلور پرچیز کر سکتے ہیں، آئل پرچیز کر سکتے ہیں، گندم پرچیز کر سکتے ہیں. تو یعنی وہ آپ اس کمپنی کے تھرو، ظاہر ہے وہ آگے تو پھر اس ڈیٹیل تک تو ہم نہیں جاتے کہ وہ آگے کس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ہی اعتبار ہے کہ وہ اس اعتبار سے چل رہے ہیں. باقی اس میں پھر وہی رول ہوگا کہ کوئی حرام چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ شراب کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں ایز اے پروڈکٹ، تو چاہے سارا طریقہ حلال ہو لیکن چونکہ پروڈکٹ حرام ہے سب کچھ حرام ہو جائے گا. تو پروڈکٹ حلال ہی ہونی چاہیے.